ایک عالم دین بیان فرماتے تہران کے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو ہمیشہ نماز میں اول وقت میں جماعت کی پہلی صف میں حاضر ہوتے تھے، کبھی بھی جماعت اول صف ان سے مس نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کو ہر سال سے دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ آپ نماز میں اول وقت میں جماعت میں موجود ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، میں بیان کیا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب خود جوان تھا، 20 سال سے کم تھا، تو اس وقت میں گیا تھا مشہد، آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے پاس ملاقات ہوئی میری، جو کہ کتنے ہی مراجع کے استاد ہیں، انکلوڈنگ بظاہر امام خمینی، اور بھی مراجع کے استاد رہ چکے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا. اس وقت میں نے ان سے جا کے کہا کہ میرے 3 پرابلمز ہیں. ایک یہ کہ جوان ہوں لیکن ازدواج کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جوانی ہی میں حج کرنا چاہتا ہوں. اور تیسرا یہ کہ بے روزگار ہوں، کوئی بظاہر روزگار کے آثار نہیں. تو کوئی ایک ایسا کیپسول ہو جائے کہ جس میں یہ تینوں وائٹامنس مل جائے. 3 الگ الگ عمل نہ بتائیں، ایک ہی عمل بتائیں. انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی بھر، سوائے اس کے کہ ظاہر سی بات ہے خود بخود اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی الگ سے ایمرجنسی ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ زندگی بھر تم نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ انجام دو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ جو تینوں چیزیں تم مانگ رہے ہو جوانی میں تمہیں مل جائیں گی. کہتے ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا یہ کہ میں نماز جماعت میں اول وقت میں حاضر رہوں گا. انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا جوانی میں. کہتے اسی سال ازدواج بھی ہوا، اسی سال نوکری بھی ایسی لگ گئی کہ کوئی ایسا مال ہاتھ میں آ گیا کہ جوانی میں حج بھی ہو گیا، سارے معاملات حل ہو گئے. کہتے وہ جو جوانی میں نے آیت اللہ نخود کی اصفہانی سے وعدہ کیا تھا وہ آج تک باقی ہے. تو میں بڑھاپے تک بھی میں جماعت میں آتا ہوں. اب اور ہمارے یہ چیزیں جو ہم معمولاً اس کو کیجول لے کے مس کرتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ معنویت اور روحانیت رکھی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہوتے ہیں. ایک آخری حدیث سنا کے اپنے آپ کے لیے بھی اور سب مومنین تک پہنچانے کے لیے، کہ ایک شخص تھا جو حضور مکرم کے زمانے میں جماعت میں تھوڑا سا لیٹ پہنچتا تھا، 1-2 رکعت میں سو جاتی تھی، بعد میں بھی آپ جماعت جوائن کر سکتے ہیں نا. تو اس نے آ کے ایک دن حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور میں تھوڑا سا لیٹ پہنچتا ہوں، تو میں صدقہ دینے کو تیار ہوں اس کے کمپنسیشن کے لیے، جو 1 رکعت 2 رکعت مجھ سے مس ہوتی ہے. تو میں بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، 500 درہم، 1000 درہم، 2000 درہم میں دوں گا، مجھے بتلائیے کہ کیا بنے گا اس کا کمپنسیشن. حضور نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو کوہ ابو قبیس کے برابر، باب السلام کے سامنے جو ہے مکہ میں جو بہت بڑا پہاڑ، یہ کوہ ابو قبیس ہے نا، اس کے برابر بھی ہر رکعت کے بدلے میں سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دو، صدقے میں دو. تو کمپنسیشن نہیں ہے اس 1 رکعت کا جو جماعت سے مس کی، کمپنسیشن نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان باتوں کے لیے اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.